اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق اللہ العظیم۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کے حکموں کو جھٹلا دے؟ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا وہ حصہ ملے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ان کی جان لینے کے لیے پہنچیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے خلاف اقرار کر لیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ یہ سورہ اعراف کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جاتے وقت غیر ایمان والوں کا کیا حال ہوگا اس کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے بڑے ظالم دوسرے نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، ان لوگوں سے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یعنی لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، لا احد اظلم منہم، ان سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ پر جھوٹا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی نہیں ہیں ان کو اللہ کی طرف جوڑ دے۔ The things which Allah subhanahu wa ta'ala did not say, they ascribe those to Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف جھوٹا الزام لگانا، اللہ پر بہتان باندھنا، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے اس کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہے۔ جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کا انکار کیا جائے، اور جو نہیں دیا ہے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، اور جن کو حلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکام کو جھٹلانا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ایسے لوگوں کے بارے میں جو سب سے بڑے ظالم ہیں، who are
the biggest cruel, the most wrongdoers, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ انہیں بس وہی کچھ ملے گا جو کتاب میں ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ان کا حصہ طے کر دیا گیا ہے. یعنی جتنی عمر ان کی لکھی ہوئی ہے دنیا میں اتنی عمر ان کو مل جائے گی. جتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں لکھ دیا ہے اتنا رزق ان کو مل جائے گا. That's all. Nothing else they are going to achieve. They are going to avail or gain from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, neither in this world nor in the world hereafter. جتنی عمر لکھ دی گئی ہے اور جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہی تفسیر اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب کی زیادہ مضبوط بتائی گئی ہے. علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ھذا قوی، اور پھر اگلا جو ٹکڑا ہے حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، اس کو بھی بتلایا ہے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے کہ ینالہم نصیبہم من الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مقدر ہے عمر اور جو روزی مقدر ہے بس وہی اس کو ملے گی اور کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. اور یہی علامہ تھانوی علیہ رحمہ نے خلاصہ تفسیر میں بیان کیا ہے. آگے جو حشر ہوگا ان کا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب فرشتے ان کے روح نکالنے آئیں گے وہاں بھی ان سے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے. اور موت کے وقت جو سختی ہوگی، جو پٹائی ہوگی، کٹائی ہوگی، اس وقت پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، اب وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آ رہے. Where are they gone? Why aren't they protecting you, safeguarding you from this punishment? یہ لوگ جواب دیں گے ضلوا عنا، وہ سب ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے، گم ہو گئے، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے. اب اقرار کر رہے ہیں. Now they are admitting, acknowledging that they are gone. They are no longer here to benefit me, no longer to support or protect me from this punishment. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اقرار ہو گیا، ایکنالجمنٹ ہو گیا کہ وہ مجرم تھے. ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ وہ اپنے بارے میں خود against themselves they will witness that they were denying the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. They were denying the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and sustainer of the entire world, all the universes. Lekin that acknowledgement is not going to benefit them. They are not going to avail of that. اس وقت کا اقرار کرنا کہ ہم مجرم تھے، ہم نے اللہ کا انکار کیا تھا، ہم نے یہ جرم کیا تھا. Now the acknowledgement of this guilt will not benefit them at all. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب نہ کرے. Nothing should be ascribed to Allah subhanahu wa ta'ala which doesn't have a base, a ground. کوئی بھی ایسی بات
ہماری زبان پہ نہیں آنی چاہیے. ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ کی طرف کسی چیز کی غلط نسبت ہو. بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں ضد کے ساتھ، اسٹبرنس کے ساتھ، جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. It has nothing to do with Allah subhanahu wa ta'ala orders, with the book of Allah subhanahu wa ta'ala, with the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Muslims continuously do, and they try to convey the message that this is the act of Islam. مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں محرم کو منانا، داہا منانا، اس طرح سے اس شدت کے ساتھ کہ گویا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہو، یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے، اللہ کے خلاف جھوٹ بولنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خلاف جھوٹ بولنے والوں سے فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. آئیے میں اپنے علاقے کے لوگوں سے کہوں گا کہ داہا کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے جھوٹے الزامات، ایلیگیشنز اللہ کی طرف لگائے جا رہے ہیں.